عقیدہ چوک میں کھڑے ہیں جناب، اور آج 14 اگست ہے، اور 14 اگست اور ہمارے ساتھ جیلم شہر کی قومی سماجی شخصیت جناب کھڑی ہیں جناب، تو آئیں ان سے سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا نام آل پنجاب شرافہ جولر سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، میرے ملک کی عوام، میرے ملک کے تمام باشندوں، آج ہم 75واں یعنی 75 جو ہے ہم یوم آزادی منا رہے ہیں اپنے ملک کی، لیکن ایک طرف خوشی کا مقام بھی ہے اور دوسری طرف بہت دکھ بھری داستان ہے اس کی، ہمارے ملک کی ایک دکھ بھری داستان ہے۔ دیکھیں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے بہت کام کیا اور ہمیں آزادی دلائی، اور اس وقت جو سچویشن تھی جب لوگوں نے ہجرت کی، جب ہمارے لوگ ہمارے پاکستان اور انڈیا تقسیم ہوئے، تو اس وقت جو لوگوں کی داستان ہے وہ اگر سنیں، وہ ہمارے آباء اجداد ہمیں سناتے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آزادی جو ہے ہم نے کتنی جدوجہد کے بعد، کتنی محنتوں سے اور کتنی جانیں قربان کر کے یہ آزادی حاصل کی ہے۔ اور اس وقت جن ہماری بہنوں کے، بیٹیوں کے سہاگ اجاڑے گئے، جن ماؤں کی عزتیں نالام ہوئی اور یعنی کہ ان کو کاٹ دیا گیا، ان کے آباء و اسباب کو لوٹ لیا گیا، تو پھر وہ لوگ ایک آزادی کی طرف لے کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ تو اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ کتنے شہیدوں کا لہو، کتنے لوگوں نے جانیں قربان کی، تو یہ ایک بڑی داستان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم جو 75 اپنا جو انڈیپینڈنٹ دن منا رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بینڈ باجے لے کے یہ سڑکوں میں سر نکال کے یہ ہلڑ بازی کرتے رہے، لیکن ایک سوچ کا مقام ہے، ایک سوچنے کی، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان 75 جو سال ہوئے، ایئر ہوئے ہیں، ان میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، یہ ہمارا یوم حساب ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ملک کے لیے کیا کیا۔ ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم نے کہیں اس کو پریشان تو نہیں کیا، اس کی عوام کو پریشان تو نہیں کیا، اور اپنے ملک کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو یہ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جیسے عوام جوش و خروش سے یہ خوشیاں منا رہی ہے، اسی طرح ہم اپنے سیاستدانوں کو بھی یہی میسج دیں گے کہ اللہ پاک کی مہربانی سے آپ بھی اس طرف دیکھیں، آپ بھی اس ملک کے عظیم کے لیے کام کریں، اور یہ اس ملک کو ہم پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو دنیا کے نقشے میں عظیم سے عظیم تر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہی ہے کہ یہ آزادی جو ہے، یہ حقیقی آزادی تب ہی حاصل ہوگی جب دنیا کے نقشے میں ہماری قوم جو ہے یہ عظیم قوم بن کے ابھرے گی، دنیا میں ہمارا نام ہوگا، ہمارے ملک کا نام ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ آج ہم نے اپنا جو ہے یہ حساب کرنا ہے، آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آئندہ اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے، اور پیچھے ہم نے جو کوتاہیاں غلطیاں کی ہیں آج ان کا ہم نے ستیاباب کرنا ہے، اور بالکل آئندہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ، ایک اچھی سمجھ کے ساتھ ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہے ہندوستان والے، تمہارا نام بھی نہ رہے گا داستانوں میں۔ اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے، آپ یہ نہیں سمجھیں گے، آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ مقبوضہ کشمیر ہے، اس میں جو جدوجہد ہو رہی ہے، وہ دیکھو ان کو 75 ایئرس ان کو بھی ہو گئے ہیں کہ وہ جنگ لڑتے ہوئے آزادی کی، لیکن دیکھیں ان کے کتنے شہداء ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کتنی ماؤں کے وہ سہاگ اجاڑے گئے ہیں، اور کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں، آج تک وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ دیکھیں ہم کو یہ ملک بنا بنایا مل گیا ہے،
تو کہتے ہیں کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، میرے بچوں اس ملک کو رکھنا سنبھال کے۔ آپ نے اس میسج کو پڑھنا ہے، اس میسج کو سننا ہے کہ ہمارے بڑے کیا ہمارے لیے میسج چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ آزادی کی جنگ جو آزاد کشمیر والے ہمارے لڑے ہیں، ان میں دیکھیں کہ اتنے عرصہ ہونے کے باوجود بھی ان کو آزادی حاصل نہیں ہوئی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں اللہ پاک کی مہربانی سے، آج ہم آزاد فضا میں اپنا سانس لے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے بچے، ہمارے سب لوگ اعلیٰ دکانیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہمارے تاجر بھائی ہیں۔ یہ اگر ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں خدا را دیکھیں، اس ملک کے لیے کام کریں، ہم بھی انشاءاللہ اس ملک کے لیے جان و مال حاضر ہے۔ تو آج آؤ ہم سب مل کے آج اس سورج کو گواہ بنا کے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس ملک کی آن و شان کی حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے اگر ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی کام سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک ہمارے سب لوگوں کو، یہ ہمارے بچے جو آج آزادیاں منا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو حقیقی خوشیاں نصیب کرے، اور ہمارے ملک کو ترقی کی راہ بھی اللہ پاک کامزان کرے، اور ہر آدمی ایک اچھی سوچ لے کے، آج ہم ایک اچھی سوچ لے کے اس ملک کے لیے ہر آدمی آگے آئے اور اپنا حصہ ڈالے، اور ہر بندہ اپنا فریضہ ادا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔